یہ الیکشن جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ الیکشن جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا دلی کے حکمرانوں کے خلاف ہے۔ یہ الیکشن چیف منسٹر یا ایم ایل اے بنانے کا نہیں ہے، یہ الیکشن جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جموں کشمیر کے سکھ، مسلمان، ہندو، کرسچن، بودھ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی لڑائی ہے۔ یہ سیاسی اور آئینی حقوق کی لڑائی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، سیدھا دلی کے ان ظالمانہ اور سازشی اقدامات کے خلاف لڑ رہی ہے جو 5 اگست 2019 کے بعد ہوئے۔ سوپور کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا حق دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ لڑائی ہم لڑیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، سوپور کے عوام کا سپورٹ رہا تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے لیے یہاں سیپریٹ ٹروما ہاسپٹل بنانے کے لیے سوپور کو صحیح مقام دلانے کی لڑائی ہے۔ یہ کوئی ذاتی لڑائی یا کوئی ایجنسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ سوپور کے حق کی لڑائی ہے۔ یہ سوپور کے ہارٹیکلچر کی، ٹریڈ کی، اکنومی کی لڑائی ہے۔ ہمارا ڈانگر پورا کا، سنگراما کا ہارٹیکلچر بیلٹ جو ہے، جتنا وہی ٹیکس دیتے ہیں اسی کا ہمیں واپس دیا جائے، اتنا ہی واپس دیا جائے تو ہمارا سارا سسٹم درست ہو جائے۔ ایک الیکشن یا یہ اس چیز سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ الیکشن ایک پروسیس ہے، ایک سیڑھی ہے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو مجھے یہ موقع دیا جائے گا کہ ہم لوگوں کی، عوام کی بات، عوام کے حق کی بات، عوام کو آرام سہولت پہنچانے کی بات، غریبوں کی بات، یہاں کے بجلی، پانی، سڑک، راشن، آئینی حقوق کی بات، یہاں کے ٹریڈرز کی بات، یہاں کے فٹ پاتھ والوں کی بات، یہاں کے غریب لوگوں کی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ہمارا یہ قصبہ سب سے زیادہ تجارت میں ٹیکس دیتا ہے، فروٹ انڈسٹری کے ذریعے ٹیکس دیتا ہے، ہمیں کچھ بھی واپس نہیں ملتا جتنا ٹیکس ہم سے اس کانسٹیٹوئنسی سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مینیفیسٹو میں کلیئرلی ہے، ہارٹیکلچر ہو، ایگریکلچر ہو، ٹریڈ ہو، ہم KCC لون معاف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا مینیفیسٹو، ہم ایک مینیفیسٹو کو حرف زمین پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں۔ ایک نعرہ تھا ارشاد صاحب نیشنل کانفرنس کا جو مجھے لگتا وہ نیشنل کانفرنس نے چھوڑ دیا۔ وہ الیکشن میں آپ دے رہے تھے، چون عزت میون عزت، 73 یہ نعرہ نہیں لگ رہا ہے آپ۔ یہ 370 اٹانومی یہ آخری منزل نہیں ہے، یہ صرف ایک پڑاؤ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے آج نہیں لڑیں گے تو کبھی نہیں لڑ سکتے، ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اور میرے ساتھ سوپور جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیا کیجریوال جی نے لڑنا بند کر دیا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے اور دیکھیں کہ عوام کے ساتھ زیادتی کیسے ہوتی، ہمارے آئینی حقوق کو کیسے کوئی روندا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تنظیم سیاسی گنڈا گردی اس کی چلنے دے؟ ہم اپنے اور لوگ عوام کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے سامنے ہمیشہ رہے، 1947 سے لے کے آج تک۔ جب جس قصبے میں، جس علاقے میں نیتی آیوگ کے چیئرمین جو ایک طرح کے پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی کے صلاحکار ہو، جو سمجھ لیں کہ مودی جی خود قصبے سوپور میں آئے، اور نیتی آیوگ پلاننگ کمیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے آنے کے بعد بھی سوپور کی تعمیر ترقی نہ ہو تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نمائندگی کا بہتان ہے۔ سوپور میں ایسی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے جو ان سارے مسائل کا حل کر سکے۔ آج بھی ہمارے سوپور کانسٹیٹوئنسی کے اندر بہت سارے بڑے بڑے گاؤں میں پانی نہیں ہے،
ڈھانگرپورہ میں پانی نہیں ہے جہاں 18 سال میں کہوں گا 36 سال MLA رہے ہیں. بجلی نہیں ہے, لکڑی کے ڈنڈوں پہ تاریں چل رہی ہے. بہارپورہ کے ایریا میں پانی نہیں ہے, ہتلنگوں کے ایریا میں پانی نہیں ہے. آپ قصبے کی بات تو چھوڑیے, قصبے میں کہیں 2 گھنٹہ, کہیں 1 گھنٹہ, کہیں آدھے گھنٹہ پانی آئے. جو ہمارا پانی کا سورس ہے وہ سوپور سے 24 کلومیٹر دور ہے. سوپور میں یا اور سوپور جیسی 4-5 جگہ پہ بات نہیں بنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب ارشاد رسول کار صاحب ہمارے مہمان پروگرام میں, ان کا ہم پروگرام میں آنے کا استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ارشاد صاحب نیشنل کانفرنس کے اسمبلی کینڈیڈیٹ سوپور میں ہیں, اور ارشاد صاحب کو یقین ہے کہ ارشاد صاحب جیت کے لیے اٹھے ہیں سوپور میں. مگر ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے جب پارلیمنٹ الیکشن ہوئے ہیں تو عمر صاحب یہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے, لوگ ایک جذبات کی رو میں بہہ گئے اور انہوں نے ووٹ عمر صاحب کے خلاف دے دیا. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن تھا اور عمر صاحب ہار بیٹھے. کیا ارشاد صاحب, ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ارشاد صاحب اگر ایسا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں عمر صاحب کے خلاف ووٹ گئے ہیں, اور آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس بار بھی لوگ جذبات کی روح میں بہہ نہ جائیں؟ دیکھیں, جو پارلیمنٹ الیکشن کا سینیریو تھا, جو پارلیمنٹ الیکشن میں ماحول بنایا گیا, جو پارلیمنٹ الیکشن میں جذباتی نعرے لگائے گئے, آج 5 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں. کیا وہ جذباتی نعرے لگانے والے جو منشور لوگوں کو کے پاس لے کے گئے تھے, کیا 5 مہینوں میں انہوں نے ایک چٹھی بھی گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھی ہے کہ بھئی یہ ہمارا منشور ہے, اس منشور پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس منشور پہ ہمارے ساتھ بات کیجیے؟ ایک جذباتی نعرہ دے کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں کو دھوکے میں رکھا. وہ 5 مہینے گزرنے کے بعد اس ایجنڈے کو چھوڑ کے وہ آج دوسرے ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کے چلے. وہ لوگ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے کینڈیڈیٹوں نے DDC الیکشنز میں نام نہاد BJP کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا. ایک وقت وہ بھی تھا جب انہوں نے ABCD ٹیم کے کینڈیڈیٹ کو اس ٹائم پارلیمنٹ الیکشن میں ووٹ دیے انجینئر صاحب نے. تو شاید لوگوں کو ایجنڈا کے پیچھے جو سازش تھی وہ سمجھنے میں ناکام رہے. مجھے لگتا ہے کہ آج وہ چیز لوگ سمجھ چکے ہیں, اور انشاءاللہ لوگوں کا جو ہمیں گراؤنڈ پہ لگتا ہے دل بن چکا ہے بدلاؤ کا. اور انشاءاللہ خاص کر سوپور کانسٹیٹوئنسی کے لیے جو ہمیشہ نظر انداز رہی ہے اور تعمیر ترقی کے سے پیچھے رہی ہے, اس کو بدلاؤ لانے کی من بنا چکے ہیں. دیکھیے ارشاد صاحب, عمر صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ بارہمولہ میں جیت جاؤں, مگر وہ اس کے برعکس رزلٹ آئے. اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے, آپ کو اسی سینیرو میں الیکشن لڑنا ہے, لوگ وہی ہیں, سینیرو وہی ہے, تو آپ لوگوں میں جا کر ووٹ مانگنے جائیں گے ضرور, تو کیا لے کر جائیں گے؟ دیکھیے جی, سوپور کانسٹیٹوئنسی ایک حساس کانسٹیٹوئنسی ہے, لیکن اس کانسٹیٹوئنسی کی تاریخ ہے کہ جب بھی جموں کشمیر کی سیاست میں جموں کشمیر کی سیاست یا آئین کو خطرہ یا کمزوری پیش آئی ہے, تب اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں نے ہمیشہ سامنے آ کے ان حالات کا سیاسی طور مقابلہ کیا ہے. یہ سیاسی طور باشعور کانسٹیٹوئنسی ہے. لوگوں کو اور یہاں کے
ذی عزت شہریوں کو یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں اپنا آئینی حق حاصل کرنے کے لیے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ہاتھ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہمارے مخالف بھی کوشش کریں گے کہ جو وہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو کمزور کرے۔ وہ اپنے کچھ کینڈیڈیٹ ایسے بھی کھڑے ہوں گے جو اپنے آقاؤں کو، اپنے حاکموں کو خوش کرنے کے لیے الیکشن میں لوگ ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آئینی طور کمزور کرنا۔ اس ٹائم جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہمیشہ ہی سامنے رہی ہے لوگوں کے حق کے لیے، آئینی حق کے لیے، اور وہ لڑائی آج بھی جموں کشمیر لڑ رہی ہے، وہ لڑائی کل بھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس لڑے گی۔ ارشاد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور یہ ایک سازش ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ 35A آپ کے پاس نہیں ہے، 370 آپ کے پاس نہیں ہے، جموں کشمیر ایک UT سٹیٹ ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اگر یہ چیزیں اپنے پاس تھی تو اب الیکشن ہوگا، ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ کا لاہ عمل کیا رہے گا؟ ایک CM جو جموں کشمیر کا رہے گا وہ پاور لیس رہے گا، تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ کا جو لاہ عمل ہے 370 یا 35A یا UT کے بارے میں وہ کیا رہے گا؟ دیکھیں، ہمارا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو کلیئر ہے۔ 370 ہو، 35A ہو یا اٹانومی ہو، اگر BJP 70 سال تک اپنی 370 کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لڑتی رہی، کیا ہم 6 سال یا 6 مہینے بھی نہیں لڑ سکتے؟ کیا جموں کشمیر کی عوام نے اپنے حقوق سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا جموں کشمیر کی عوام اپنے حقوق کو کھونے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ تیار ہے ٹھیک ہے، اگر وہ تیار نہیں ہے تو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ورکر اور جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے وہ نکلے اور ہمیں سپورٹ کرے۔ مینیفیسٹو میں ایسی کوئی بات تو نہیں کہی گئی ہے کہ دھارا 370 یا 35A کو واپس لایا جائے؟ لڑنے کی بات ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ اٹانومی آپ مینیفیسٹو پھر سے پڑھیے، آپ پڑھیے مینیفیسٹو میں کیا لکھا ہے، آپ پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس کاپی نہیں ہے میں آپ کو کاپی پرووائڈ کروں گا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، آپ مینیفیسٹو میں کہہ رہے ہیں کہ 200 یونٹ بجلی کے فری ملیں گے لوگوں کو۔ اگر 200 یونٹ بجلی کے فری ملیں گے لوگوں کو، یہ آج کی بات ہے، آج کے ڈیٹ میں آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، تعلیم ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، راشن کا مسئلہ ہے، اس پر مینیفیسٹو میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ مینیفیسٹو میں ہر کوئی بات ہوئی ہے، آپ شاید ہمارے مینیفیسٹو کے ڈھنگ سے آپ نے شاید اس کا مطالعہ نہیں کیا، چاہے وہ راشن 10 کلو راشن کی بات ہو، چاہے فری گیس کی بات ہو، چاہے 1 لاکھ نوکریوں کی بات ہو، چاہے 3 مہینے کے اندر 50,000 نوکریاں دینے کی بات ہو، چاہے وہ 370 کی بات ہو، 35A کی بات ہو، بجلی 200 یونٹ بجلی کی بات ہو، یہ تو شروعات ہے۔ بجلی یونٹ فری دینے کی بات ہے، ہم تو جو ہمارے پاور پروجیکٹس واپس آنے تھے، ہم تو اس جب ہمیں لوگ وہ طاقت دیں گے، جب ہمیں لوگ وہ پاور دیں گے، ہم ان کے لیے اس سے زیادہ کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کے لیے لڑنے کے لیے ہی ہم جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہے۔ ہمیں لوگوں کے آئینی حق کے دفاع کرنا ہے۔ جو ڈیولپمنٹل ایشوز ہے، وہ ڈیولپمنٹل ایشوز تو نارمل پروسیس ہے پولیٹکس کا، چاہے وہ بجلی ہو، پانی ہو، راشن ہو، سڑکیں ہو۔ اس ٹائم ان چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم آئینی طور ہماری حفاظت ہو، تاکہ ہمارے حقوق
खतरे में साहब, मैनिफेस्टो में करप्शन खत्म करने पर कोई बात नहीं हुई है। आप देखिए, कल ही यहाँ पे एक मुलाजिम को पकड़ा गया जो महकमा फूड में काम कर रहा था, उसके पास खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, एसीबी ने एक लिस्ट जारी किया है कि कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, वो करप्शन केस में पकड़ा गया और केस रजिस्टर भी हुआ है। मगर ये जो वबा यहाँ जम्मू कश्मीर में फैली है करप्शन की, और इस करप्शन की वजह से नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और इंसाफ ढूंढने वाले को इंसाफ ढूंढते ढूंढते वो ख़त्म ही हो जाता है। तो करप्शन पर कोई बात नहीं है कि यहाँ जो बेईमानी चल रही है इस पे कदगन लगाया जाए या इसके खिलाफ काम किया जाए, यहाँ वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। देखिए, करप्शन, ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जो है वो गवर्नमेंट के रोजमर्रा के काम होते हैं कि एक गवर्नमेंट जब बनती है उसमें वो ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ें होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उस पर एक अलग से कोई चीज़ कहना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि गवर्नमेंट बनती इसीलिए है कि लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाए, एक सही गवर्नेंस दी जाए। अगर फिर तो पर्पस ही डिफाई हो जाता है डेमोक्रेसी का, कि अगर वो सही तरीके से ना चले या लोगों की खिदमत या करप्शन फ्री सोसाइटी ना दे पाए। तो ये गवर्नमेंट का पहला काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, सिस्टम को स्टेबलाइज रखना और सिस्टम को सही ढंग से चलाना। अच्छा साहब, जब मरहूम मुफ्ती साहब आए थे तो उन्होंने एक इस ट्रांसपेरेंसी को एक इशू बनाया था। उन्होंने कहा था कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में एक सरकार ट्रांसपेरेंसी लाएंगे यहाँ पे। तो इस ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आपका तो कोई योगदान होना चाहिए। मैंने जैसे आपको कहा है कि कोई लेके आना, कोई जिसको सिस्टम में बिलीव ना हो, जो गवर्नमेंट मशीनरी में बिलीव ना रखता हो, वो कोई चीज लेके आए। क्या उन्होंने कोई कानून लाया इसके ऊपर? अलग से कानून आया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में उन्होंने उसके लिए काम किया। जब कानून है, जब कुछ है, सिर्फ उस मशीनरी को सही तरीके से चलाने की बात है। तो जब हमारे पास सिस्टम है, सब कुछ है, तो हम उसको सही तरीके से चलाएंगे। अगर किसी को लगता था कि भाई हम कोई अलग से एजेंडा है, अलग से कानून लाना है, तो क्या उन्होंने लाया? क्या वो कोई कानून लाए उसके लिए? उसी आईन में, उसी आईन के अंदर, उसी कानून के अंदर उन्होंने काम किया। इसमें एक अलग एजेंडा लाने की कहाँ से जरूरत है? अगर जो एग्जिस्टिंग कानून है उनसे काम लिया जाए तो आपको करप्शन फ्री सोसाइटी मिलेगी। उसमें अलग से कानून लाने की जरूरत नहीं। वो आज भी गवर्नमेंट उन्हीं कानून के अंदर काम करती, कोई नया कानून तो लाई नहीं। तो इसमें अलग से बात करने की, अगर गवर्नमेंट बन के वो गवर्नमेंट ढंग से काम ना करे, सिर्फ कानून ही लाते रहे, तो फिर तो हमें हर दूसरे दिन कानून ही बनाने पड़ेगा। हमें आईन को, गवर्नमेंट को एक आईनी तरीके से चलाना है, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उस चीज से खुद ही करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनेगी, खुद ही करप्शन खत्म होगा। अच्छा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि सोपोर में फ्रेंडली इलेक्शन होगा। ये फ्रेंडली इलेक्शन मैं समझ नहीं पाया, और लोग भी नहीं, मुझे लगता है, समझ पाते हैं कि ये फ्रेंडली इलेक्शन क्या है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है तो कांग्रेस भी लड़ रही है, या कोलिशन नहीं हुआ है, या क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कुछ हम ख्याल जमाते आपस में बैठ के सलाह मशवरा करती है और अपने जीतने के या गवर्नमेंट चलाने के चांसेस पे बातचीत करती है। उस बातचीत में कहीं बात बनती है, कहीं बात नहीं बनती है। सोपोर में या और सोपोर जैसी 4-5 जगह पे बात नहीं बनी। उस जगह पे दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े करने के लिए
کھڑے کیے ہیں. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کس کینڈیڈیٹ میں زیادہ اعتبار جتاتے ہیں, زیادہ اعتبار کس کینڈیڈیٹ میں پہ لوگوں کو ہے. یہ اب دونوں سیاسی جماعتوں نے اب یہ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑا ہے کہ لوگ کیا فیصلہ دیتے ارشاد صاحب, سوپور کانسٹیٹوینسی کو لے کر کے اگر یہ کہا جائے کہ یہاں 99% پرابلمس ہے لوگوں کو, اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہے, آنے جانے میں پرابلم ہے, روڈ کی پرابلم ہے, بجلی نہیں ہے, پانی کی سویدھا نہیں ہے, ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک نہیں ہے, کرپشن ہے ہر جگہ. اور اس سسٹم کو لے کر, اس صورتحال کو مد نظر لے کر کے آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے ان پرابلمس کو؟ دیکھیے, سوپور کانسٹیٹوینسی میں جتنے بھی ہمارے پرابلمس ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے وہ پرابلمس وہی کی وہی ہیں. سوپور میں ایسی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے جو ان سارے مسائل کا حل کر سکے. آج بھی ہمارے سوپور کانسٹیٹوینسی کے اندر بہت سارے بڑے بڑے گاؤں میں پانی نہیں ہے. ڈانگر پورہ میں پانی نہیں ہے, جہاں 18 سال, میں کہوں گا 36 سال ایم ایل اے رہے ہیں. بجلی نہیں ہے, لکڑی کے ڈنڈوں پہ تاریں چل رہی ہے. بہارپورہ کے ایریا میں پانی نہیں ہے, ہتلنگوں کے ایریا میں پانی نہیں ہے. آپ قصبے کی بات تو چھوڑیے, قصبے میں کہیں 2 گھنٹہ, کہیں 1 گھنٹہ, کہیں آدھے گھنٹہ پانی آئے. جو ہمارا پانی کا سورس ہے وہ سوپور سے 24 کلومیٹر دور ہے. یہاں سنگراما میں جو ان کے پاس پانی کا ذرائع تھا, جو ان کا پانی آتا تھا سرن سے, اس پانی کو بھی ختم کر کے ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ, لوگ ایسے نمائندے آئے جنہوں نے لوگوں کے پینے کا پانی بھی کاٹ کے اپنے علاقوں میں لے گئے, اور ہم سنگراما کے علاقوں کے جیسے سیر, گرسیر, منسیر, لالڈ, امر گڑھ, سنگراما کو پانی سے محروم کر دیا. یہاں اس کانسٹیٹوینسی میں صحیح نمائندگی کی ضرورت ہے, اور صحیح نمائندگی سے مطلب ہے جو وہ ایسی نمائندگی جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل کے اوپر کام کرے اور ان کے مسئلے حل کرے. ایک اچھی نمائندگی کی ضرورت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, میں کوشش کروں گا, میری پارٹی کی یہ کوشش رہے گی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایسا کوئی مسئلہ سوپور میں نہ رہے. ارشاد صاحب, یہاں پہ ڈیولپمنٹل ایشوز ہے, جیسے منی سیکریٹریٹ کو 30-40 سال سے کہا جا رہا ہے کہ سوپور میں منی سیکریٹریٹ بنایا جائے گا, مگر بن نہیں پا رہا ہے. یہ واٹر سپلائی اسکیم کو اپ گریڈ کیا جانا تھا, جو 70 سال سے اپ گریڈ نہیں ہوئی ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے آپ, سسٹم, یہ انفراسٹرکچر, بجلی کا, الیکٹرسٹی کا انفراسٹرکچر, لوگ کھمبوں سے بجلی لے رہے ہیں, جس کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا ہے. ان ڈیولپمنٹل ایشوز کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے, یا کیا آپ سوچنا چاہیں گے یہ ڈیولپمنٹل ایشوز ہے, کس طرح سے نپٹ لیا جائے گا ان سے؟ دیکھیں, سوپور کانسٹیٹوینسی جو ہے ایک کم سے کم 1,13,000 کے آس پاس کہیں آبادی ہے, جو 3 بلاکس میں ڈیوائڈ, 2 بلاکس اور ایک میونسپلٹی میں ڈیوائیڈڈ ہے, جس میں سنگراما ہے, سوپور ہے اور ڈانگر پورہ ہے. ہر کسی علاقے کا اپنا اپنا مسئلہ ہے. ڈانگر پورہ بلاک میں پانی کا, بجلی کا, راشن کا, بینکنگ نیٹ ورک کا, ہیلتھ سروسز کا مسئلہ ہے, اور کھیل کود کے میدانوں کا مسئلہ ہے. اسی ماڈل کو, یہی پرابلمز تقریباً سوپور ٹاؤن میں بھی ہے, اور یہی پرابلمز تقریباً سنگراما میں بھی ہے. سنگراما, سوپور اور ڈانگر پورہ, یہاں کی لیڈرشپ جو رہی ہے, جو یہاں چنندے ہوئے نمائندے رہے ہیں,
انہوں نے جس دن الیکشن جیتا گاڑی میں پاؤں رکھا اور سری نگر یا جموں چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ ہمارے چاہے ہر بڑا حلقہ ہو، ہر بڑا علاقہ جو ہے، جیسے ڈانگر پورا ہوا، ہتلنگو ہوا، وارپورا ہوا، بوٹنگو ہوا، ان سارے بڑے بڑے حلقوں میں اوپن ایئر جمز لانے کی ضرورت ہوگی، اوپن ایئر جمز لانے ہوں گے، پلینگ فیلڈز مینٹین کرنے ہوں گے، بینکس کی برانچز کھولنی ہوں گی، پرائمری ہیلتھ سینٹرز کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور پارکس بنانے ہوں گے۔ ڈانگر پورا اور سنگراما کانسٹیچوئنسی کو ٹیوریزم کے نقشے پہ لانا ہوگا۔ اس کے لیے میری یہ کوشش رہے گی کہ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ میری جہلم کے دونوں بنڈس پہ ایک روڈ جو وٹلب یا سوناواری کی طرف جائے، اور جس سے دونوں سائڈ میں پارکس ڈیولپ ہو، اور ڈانگر پورا بیلٹ کو سیاحت کے نقشے پہ لایا جائے، اور جس سے لوگوں کو کی اقتصادی حالات مضبوط ہو اور ان کے مسئلے مسائل کم ہو۔ اور یہی حالت سوپور کی بھی ہے، یہاں بھی پانی کے مسئلے ہیں، ہیلتھ کا۔ سوپور کے لیے ٹراما سینٹر کی ضرورت ہے، الگ الگ پلینگ فیلڈز کی ضرورت ہے، سیپریٹ ٹریکس کی ضرورت ہے، انڈور سٹیڈیمز کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں، چاہے وہ سنگراما ہو، سوپور ہو یا ڈانگر پورا ہو، پچھلے کئی سالوں میں یہاں نوکری بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری کی کوشش کروں گا میں کہ بے روزگاری دور ہو، لوگ نوجوانوں کو نوکریاں ملے۔ وہ ایک نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہے، ایجنڈا ہمارا لوکل بھی ہے۔ میں سوپور کے لیے کم سے کم یہی چاہوں گا کہ ایک سیپریٹ کالونی آ جائے، جیسے ہماری میرے والد صاحب کے ٹائم میں نیو کالونی سوپور آئی تھی، اسی طرح کی میں اور ایک کالونی چاہوں گا، ماڈل کالونی جو اسٹیٹ میں ہو۔ میں یہ چاہوں گا جن لوگوں کے پاس زمینوں، غریب لوگوں کے پاس زمینوں کے کاغذ نہیں ہیں، ان کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے جائے۔ جن لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہو، کم سے کم 5 سے 10 مرلے کی زمین ان کو دی جائے۔ جو یہاں سوپور میں بے شک بڑے بڑے لوگ، ایل جی صاحب آئے یا ہمارے نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین آئے سوپور میں، جب جس قصبے میں، جس علاقے میں نیتی آیوگ کے چیئرمین جو ایک طرح کے پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی کے صلاحکار ہو، جو سمجھ لے کہ مودی جی خود قصبے سوپور میں آئے، اور نیتی آیوگ پلاننگ کمیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے آنے کے بعد بھی سوپور کی تعمیر ترقی نہ ہو، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نمائندگی کا بہتان ہے۔ حالانکہ اس ٹائم جب گورنر صاحب آئے انہوں نے منی سیکٹریٹ کی بات کی، یا جب نیتی آیوگ کے ہمارے وائس چیئرمین صاحب یہاں آئے، بے شک وہ کچھ نمائندوں سوپور کے نمائندوں سے بھی ملے، انہوں نے سوپور کے نمائندوں سے بند کمروں میں باتیں بھی کی، بند کمروں میں وعدے بھی کیے، مگر آج تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ جو آج اگر سوپور آپ کے حساب سے تعمیر ترقی سے محروم ہے، اس تعمیر ترقی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سوپور کی نمائندگی کرتے تھے، چاہے وہ ایم ایل اے صاحبان ہو، چاہے ہمارے الگ الگ فورمز کے زوما ہو۔ اور اب یہ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ سوپور کو سیاسی طور، تعمیر ترقی طور، اور سوپور کا اس ریاست کے آئینی حقوق کی جنگ لڑنے میں کہاں تک وہ صحیح نمائندگی کو چنتے ہیں۔ ارشاد صاحب، مانا جائے کہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی حکومت ہو، اگر دیکھا جائے دلی میں کیجریوال کی حکومت ہے، اسٹیٹ یو ٹی ہے، اور جموں کشمیر میں اگر یہ مانا جائے کہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس جیت جائے اور حکومت انہیں کی بنے، تو کیا جیسے کیجریوال کو بی جے پی نے بے بس کر دیا دلی میں، یہاں ایسا نہیں ہوگا کیا؟ سر بھائی، آپ غلام حسن صاحب 10 سال سے الیکشن سے محروم رہے ہیں، کس دنیا کے کس کونے میں 10 سال تک عوامی نمائندگی نہیں ہوتی ہے؟
آپ کے اور میرے ساتھ سوپور جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کیا کیجریوال جی نے لڑنا بند کر دیا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ عوام کے ساتھ زیادتی کیسے ہوتی، ہمارے آئینی حقوق کو کیسے کوئی روندا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تنظیم سیاسی گنڈا گردی اس کی چلنے دے؟ ہم اپنے اور لوگ عوام کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے سامنے ہمیشہ رہے 1947 سے لے کے آج تک، اور ہم اس کے لیے آگے بھی لڑتے رہیں. اگر کوئی ہتھیار چھوڑنا چاہے، کوئی اپنے آقاؤں کے سامنے سلام کرنا چاہے تو وہ کرے، مگر ہم نہیں کریں گے. ہم لڑیں گے، ہم عوام کی بات کہیں گے اور کہتے رہیں گے تب تک جب تک ہمارے آئینی حقوق بحال نہ کیے جائے اور ہمارے آئینی حقوق کے حساب سے ہمیں حق نہ ملے. یہ ہماری اور میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ آنے والی ہماری نسلوں کی بات ہے. کیا آپ آپ کی میری اس عوام کی آنے والی نسلوں کو بے بس دیکھنا چاہتے ہیں، بے روزگار دینا چاہتے ہیں، اقتصادی معاملوں میں تنگ حالی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ٹھیک ہے، لیکن میں تو نہیں دیکھ سکتا. میرا جو کام ہے، میں ایک سیاسی تنظیم کا نمائندہ ہوں. میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، لوگوں سے بات کروں گا اور لوگوں کا سپورٹ اور ووٹ حاصل کرنے کی بات کہوں گا. اور ان کی بات اللہ تعالیٰ نے چاہا، انہوں نے مجھے آنے والی اسمبلی میں بھیجا تو میں ان کے حق کی بات کروں گا. کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلوں گا، کسی کے اشارے پہ نہیں چلوں گا، کسی کو سلام بجانے کے لیے نہیں جاؤں گا. حق کی بات جو ہوگی، حق کی بات کریں گے، عوام کی بات کریں گے، عوام کے حقوق کی بات. ایک نعرہ تھا ارشاد صاحب نیشنل کانفرنس کا جو مجھے لگتا وہ نیشنل کانفرنس نے چھوڑ دیا. وہ الیکشن میں آپ دے رہے تھے، چون عزت میون عزت، 73 یہ نعرہ نہیں لگ رہا ہے آپ مس انفارمڈ ہے غلام حسن صاحب. یہ نعرہ کبھی نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے. یہ 370 اٹانومی یہ آخری منزل نہیں ہے، یہ صرف ایک پڑاؤ ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہمیں آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم آنے والی نسلوں کے لیے آج نہیں لڑیں گے تو کبھی نہیں لڑ سکتے، ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. یہ صرف اسمبلی الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ ووٹ حاصل کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنا حق حاصل کرنے کی بات ہے. اور حق حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، آپ کو بھی نکلنا پڑے گا، مجھے بھی نکلنا پڑے گا، ہم سب کو کام کرنا پڑے گا. اور اس لڑائی میں ہم سازشوں کے شکار بھی ہو جائیں گے. ہمارے خلاف ایسے طاقتیں بھی ہوں گی جو کسی کے اشارے پہ کام کر رہی ہوں. ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہم مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. ایک الیکشن یا یہ اس چیز سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ الیکشن ایک پروسیس ہے، ایک سیڑھی ہے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو مجھے یہ موقع دیا جائے گا کہ ہم لوگوں کی، عوام کی بات، عوام کے حق کی بات، عوام کو آرام سہولت پہنچانے کی بات، غریبوں کی بات، یہاں کے بجلی، پانی، سڑک، راشن، آئینی حقوق کی بات، یہاں کے ٹریڈرز کی بات، یہاں کے فٹ پاتھ والوں کی بات، یہاں کے غریب لوگوں کی بات کرنے کا موقع ملے گا. ہمارا یہ قصبہ سب سے زیادہ تجارت میں ٹیکس دیتا ہے، فروٹ انڈسٹری کے ذریعے ٹیکس دیتا ہے. ہمیں کچھ بھی واپس نہیں ملتا جتنا ٹیکس ہم سے اس کانسٹیٹوئنسی سے وصول کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے مینیفیسٹو میں کلیئرلی ہے، ہارٹیکلچر ہو، ایگریکلچر ہو، ٹریڈ ہو، ہم KCC لون معاف کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمارا مینیفیسٹو، ہم ایک مینیفیسٹو کا حرف بحرف زمین پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. ہم کسانوں کا GST، جتنے بھی ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر پروڈکٹس پہ GST ہو، ہماری یہ کوشش رہے گی کہ حکومت بننے کے فوری طور بعد ہم یہ مسئلے حل کریں. آج آپ اگر سوپور کی بات کہیں گے، سوپور میں ڈیوائیڈر کافی ٹائم سے چل پڑا. آپ نے 600 لوگوں کو
की रोजी पे पांव रखा है। अब हमने 30 साल 40 साल वेंडर्स का, फुटपाथ नहीं है हमारे पास, वेंडर्स की बात नहीं, उनको कहीं रिलोकेट करने की बात नहीं, हमारे बस अड्डे की बात नहीं, हमारे हॉस्पिटल की बात नहीं। ये कस्बा 1975 से डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, सोपोर के अवाम का सपोर्ट रहा, तो डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए यहाँ सेपरेट ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने के लिए सोपोर को सही मुकाम दिलाने की लड़ाई है। ये कोई जाती लड़ाई या कोई एजेंसी की लड़ाई नहीं है, ये सोपोर के हक की लड़ाई है। ये सोपोर के हॉर्टिकल्चर की, ट्रेड की, इकोनॉमी की लड़ाई है। हमारा डांगरपोरा का, संग्रामा का हॉर्टिकल्चर बेल्ट जो है, जितना वही टैक्स देते हैं उसी का हमें वापस दिया जाए, उतना ही वापस दिया जाए, तो हमारा सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाए। हमें जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम सही नुमाइंदगी नहीं देते, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप यहाँ डेवलपमेंट होगा। यहाँ मैंने कोशिश जब की तब मैं एडीसी लाया सोपोर में, जब मैंने कोशिश की तब नर्सिंग कॉलेज सोपोर में आया, जब मैंने कोशिश की तब डिग्री कॉलेज के लिए बसें आई, जब मैंने कोशिश की तब यहाँ अलग अलग पानी के प्रोजेक्ट्स बने, ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स बने। यहाँ जो चीज मैंने पिछले 10 साल 15 साल में छोड़ी है वो चीज वही है। मैंने इंडोर स्टेडियम लाया, जहां तक मेरी दस्त रसाई थी, जहां मैंने छोड़ा वही है, जहां कम्युनिटी सेंटर मैंने छोड़े वही है। उससे आगे अब यहाँ इतने नया कश्मीर बनाने की बात हुई है, कौन सा नया कश्मीर बना? यहाँ हमारे एलजी साहब ने आके मिनी सेक्रेटरीट की बात की। हमें यहाँ बहुत सारे, ये सोपोर को डिविजनल हेडक्वार्टर का हक देने से कोई नहीं रोक सकता, और वो लड़ाई हम लड़ेंगे। सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की सही मुकाम दिलाने के लड़ेंगे, तामीर तरक्की रास्ते पे डालने के लिए लड़ेंगे। और बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को हर लफ्ज ब लफ्ज अमली जामा पहना है। इरशाद साहब, एक चीज यहाँ सोपोर में देखने आई है कि कलेक्टिवली सोपोर वाले काज की हिमायत नहीं कर रहे हैं या काज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, तकरीबन 30 कैंडिडेट सोपोर में खड़ा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, अगर वक्त के हुक्मरानों को या किसी अंसर को ये लग रहा होगा कि हमारे को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से खतरा है, तो साजिशी तौर पे वो अपने गुलामों को हुक्म तो करेंगे, भाई निकलो मैदान में। हम गुलामी करने वालों में से नहीं, हम लड़ने वालों में से हम लड़ेंगे। हमारे खिलाफ साजिशें होंगी, हमारे खिलाफ अलग अलग तरीके से लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। जो सियासी जमातें हैं वो तो है ही, मगर जो गैर सियासी लोग मैदान में उतरे हैं, लोगों को ये देखना चाहिए कि इसके पीछे किन अंसरों का हाथ है, किन इससे सोपोर में वो क्या करना चाहते हैं। क्या कहीं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी साजिश के तहत, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी साजिश के तहत, जो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी को किसी साजिश के तहत कमजोर तो नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है कि सोपोर में ही इतने ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं? मुझे जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि वक्त के हुक्मरानों को शायद सोपोर में जो लीडरशिप, जो सोपोर में अपना हक लेने की बात हो रही है, उससे डर लग रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सोपोर अपना हक लेके रहेगा। जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सही सोपोर को सही नुमाइंदगी देने का हक फैसला किया है, और वो नुमाइंदगी गुलाम हसन साहब के लिए और सारे अवाम के लिए लड़ेगी, और उनका सही और जायज मुकाम, चाहे वो इक्तिसादी तौर हो, चाहे वो आईनी तौर हो, चाहे वो डेवलपमेंट
کے طور پر وہ حق حاصل کر کے لے گی, چاہے کوئی کتنی بھی سازشیں کرے. ہمیں اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم, ڈی ٹیم, سوپور کی عوام کو سب پتہ ہے کہ کون کس کے تار کہاں سے کہاں جڑے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ چوراہے پہ رکھے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا بند کیجیے. آپ آنے والی نسلوں کے سامنے آپ جواب دہ ہوں گے اور آپ سے اس کا حساب لیا جائے. کیا ارشد صاحب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سوپور میں کمپرومائز نہیں ہوا ہے, ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, فرینڈلی الیکشن ہو رہا ہے, کہ آقا اپنے غلاموں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوپور میں نیشنل کانفرنس کا ڈر ہے, یہاں پہ نیشنل کانفرنس جیت جائے گی, تو اسی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ کمپرومائز نہ کریں؟ دیکھیے ہم جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گا, یہ الیکشن جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے. یہ الیکشن جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا دلی کے حکمرانوں کے خلاف ہے. یہ الیکشن چیف منسٹر یا ایم ایل اے بنانے کا نہیں ہے. یہ الیکشن جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جموں کشمیر کے سکھ, مسلمان, ہندو, کرسچن, بودھ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی لڑائی ہے. یہ سیاسی اور آئینی حقوق کی لڑائی ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں, سیدھا دلی کے ان ظالمانہ اور سازشی اقدامات کے خلاف لڑ رہی ہے جو 5 اگست 2019 کے بعد ہوئے. دیکھیے ارشد صاحب, یہاں پہ کانگریس الیکشن میں آ رہی ہے, پی ڈی پی الیکشن لڑ رہی ہے, پیپلز کانفرنس بھی میدان میں آ رہی ہے, اپنی پارٹی ہے, آپ پارٹی ہے, یہ سب پارٹیاں اکٹھا ہو کر کے سوپور میں الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں, اور کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار بھی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا نزدیکی مقابلہ ان میں سے کس سے ہوگا؟ دیکھیں, مقابلہ تو الیکشن میں سب سے ہوتا ہے, کیونکہ یہاں حاجی عبدالرشید ڈار صاحب بھی الیکشن میں ہے, عرفان وہ لون صاحب بھی ہیں, باقی بھی. الیکشن میں ہر کسی سے مقابلہ ہوتا ہے. میں یہ کہوں کہ جی میرا غلام حسن صاحب کے ساتھ مقابلہ ہے, ان کے ساتھ نہیں, یہ بات غلط ہے. الیکشن ہے, سب کے ساتھ مقابلہ ہے. سب اپنے ایجنڈا لے کے, اپنی پالیسیز لے کے جائیں گے, اور ہم لوگوں کے بیچ میں ان ایجنڈا, اور وہ اپنی بات کہیں گے, ہم اپنی بات کہیں گے. یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگوں کے ہاتھ, لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ پہچانے کہ کون کس کی تاریں کہاں کس جگہ سے جڑی ہوئی ہے. اور اس الیکشن میں مجھے یہ اپنی ذاتی رائے ہے, اس الیکشن میں بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر جائیں. اس الیکشن میں جموں کشمیر کی عوام کو, خاص کر سوپور کی عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ کون ان کا خیر خواہ ہے اور کون ان کا دشمن ہے. اس علاقے میں, اس کانسٹیٹوئنسی میں ہمیشہ یہ بات ہوتی کہ ہمیں صحیح نمائندگی نہیں ملتی ہے, یا ہمیں صحیح حق نہیں ملتا ہے. ہمارے چاہے ٹریڈ کے زوما ہو, چاہے عام لوگ ہو, چاہے سول سوسائٹی کے زوما ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سب یہ کہتے ہیں ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, ہماری صحیح نمائندگی نہیں ہوتی. اب ان کو ہر کسی سیاسی جماعت نے اپنی کینڈیڈیٹ سامنے رکھے ہیں, وہ نکلے اور ان نمائندوں میں سے اپنا صحیح نمائندہ چن کے اس کو سپورٹ کرے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں یہ کہے کوئی جی میں بائیکاٹ ہوں, میں نیوٹرل ہوں, مجھے نہیں لگتا یہ آج کی ڈیٹ میں کوئی ریلیونس رکھتا ہے. یہاں تو سبھی جماعتیں اس ٹائم الیکشن میں ہے, ووٹ ڈالتے ہیں, سبھی ووٹ ڈالتے ہیں. کوئی بائیکاٹ کی کسی چیز کی کال نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی بائیکاٹ ہے یا میں ووٹ نہیں ڈالوں گا, تو وہ یہ سوپور کی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ہر چیز کو, ہر ٹریڈر کو, فروٹ والے کو, ایگریکلچر والے کو, ہارٹیکلچر والے کو, دکاندار کو, ریڈی والے کو, سب کو ایک صحیح نمائندگی دینے کی بات ہے. سب کے مسئلے مسائل حل کرنے کی بات ہے. ہماری فروٹ انڈسٹری, ایگریکلچر انڈسٹری, ہارٹیکلچر انڈسٹری اور اوور آل ڈیولپمنٹ کو
اور सोपोर की आवाम को सही नुमाइंदगी देने का वक्त आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी को लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे और आने वाले 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट डालेंगे। इरशाद साहब, इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम रहेगा आपका लोगों के लिए? दो तीन चीजें हैं जिन पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा। एक, अपने आईनी हक के लिए लड़ना है। 2, ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए, इक्तिसादी मामलात के लिए लड़ना है। तीसरा, सही नुमाइंदगी इस इलाके को देने के लिए, जो सही नुमाइंदगी देने के लिए हमें निकलना है और वोट देना है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। कल को हम ये ना, हमारी पब्लिक ये नहीं कहनी चाहिए कि डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे पास खेल कूद का मैदान नहीं है, ड्रग डिटेक्शन सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बिजली पानी सड़क नहीं है, नौकरियां नहीं। निकले कम से कम 3 चीजों के लिए, अपने आईनी हक के लिए, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के सही मुकाम के लिए और अपने इक्तिसादी मामलात के लिए। इन 3 चीजों के लिए हमें वोट दे और हम पूरा वादा करते हैं कि हम उनके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। नाज़रीन, ये रहे इरशाद साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, सोपोर में मैदान में उतरे हैं। इनसे बहुत सारी बातचीत हुई है, बहुत सारे सवालात हुए हैं, इन्होंने जवाबात बड़ी बेखौफ अंदाज से दिए हैं ना। इनका हम प्रोग्राम में आने का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात